ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ نماز ایک عبادت ہے۔ نماز کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ اللہ نے مخلوقات کو یعنی جن و انس کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، اور یہی مقصد دے کر اس نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے۔ تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ تو جن و انس کو پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے کہ ایک اللہ کی معرفت حاصل کریں، اس کے آگے جھکیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ اللہ نے ان کو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، واپس نہیں آنا تم کو؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا میں صرف کھانے پینے، کھیل کود اور صرف خوشی منانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ کھلاتا کون ہے؟ اللہ۔ بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ کس چیز پر زیادہ فوکس کرنا ہے؟ عبادت پر۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر دو لفظ آمنے سامنے لکھیے اپنے نوٹس میں، عبادت کرنا ایکول ٹو رزق کمانا، ٹھیک ہے؟ عبادت کرنا، رزق کمانا، اگرچہ یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن عبادت زیادہ اہم ہے۔ قیامت کے دن یہ تو پوچھا جائے گا کہ انسان کی عبادت کیسی تھی، سب سے پہلا حساب ہی نماز کا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ مرتے وقت کتنی جائیداد چھوڑ کر آیا، کتنی پراپرٹی تھی اس کی، کتنا بینک بیلنس تھا، کتنے گھر بنائے تھے اس نے، اور دنیا میں کس نمبر پر تھا۔ امیر ترین آدمیوں کی جو فہرست ہوتی ہے اس میں سے کون سا نمبر تھا اس کا، یہ تو نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ یہ میرٹ ہوگا، اور نہ اس بنا پر کسی کی کوئی قدر اور عزت ہوگی، بلکہ کیا پوچھا جائے گا؟ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا، جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، وہ تم نے پورا کیا یا نہیں کیا۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا معنی کیا ہے۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ جیسے نیت کا معنی تھا نا، اسی طرح عبادت کا معنی۔ نیت کا کیا معنی تھا بولا؟ پختہ ارادہ۔ جی ہاں، کسی کام کو کرنے کا پکا عزم، پختہ ارادہ۔ اب عبادت کا بھی لغوی معنی، لغت میں عبادت کا معنی ہوتا ہے عاجزی اور خضوع، کسی کے آگے جھک جانا۔ عبادت کا لفظی معنی کیا؟ عاجزی اور خضوع، جھکنا۔ اور شرعی معنی ہے یہ ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، خواہ وہ ظاہری یا باطنی اقوال اور افعال میں سے ہو، یعنی خواہ وہ ظاہری عمل ہو یا باطنی ہو، اقوال میں سے ہو یا افعال میں سے ہو، یعنی خواہ دل کی نیتیں یا ارادے ہوں یا زبان سے نکالی ہوئی باتیں ہوں یا پھر باقی اعمال ہوں، ہر وہ چیز جو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ دل کا خیال ہو، چاہے زبان کی بات ہو، اور چاہے ہاتھ یا پاؤں سے کیا ہوا کوئی کام ہو یا باقی اعضاء سے کیا ہوا، آنکھوں سے کیا ہوا، کانوں سے کیا ہوا، ہاتھوں سے کیا ہوا، پاؤں سے کیا ہوا۔ تو اس میں نمبر 1 دل آ گیا، نمبر 2 زبان آ گئی، اور نمبر 3 پورا جسم آ گیا۔ سب سے زیادہ امپورٹنس کس کو حاصل ہے؟ دل، نمبر 1 ایک ہی ہے دل جسم میں، نمبر 2 زبان، یہ دونوں مل کے پیر بناتے ہیں، یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے، اس لیے ان کو الگ الگ اکیلے اکیلے مینشن کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اعمال الگ الگ ہیں،
دل کے بھی اعمال ہیں، نیتیں، ارادے، خیالات، سوچے، گمان، اور زبان کے بھی اعمال ہیں، باتیں اچھی بری سب، اور باقی سارا جسم جو ہے، آنکھیں، کان، ناک، اور جو جسم کے باقی حصے ہیں، ہاتھ، پاؤں، سب کے سب، ان سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عبادت کا لفظ جو ہے دل، زبان اور جوارح سے صادر تمام اعمال میں سے پسندیدہ پر ہوتا ہے. عبادت کا اطلاق دل، زبان اور جوارح سے صادر ہونے والے پسندیدہ محبوب اعمال پر ہوتا ہے. اب سمجھ آ گئی؟ اب عربی میں آپ دیکھیے کتنی مختصر جامع تعریف ہے. ہی اسم جامع لکل ما يحبه اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنۃ. ٹھیک ہے، اسم جامع، جامع نام ہے. عبادت ایک لفظ ہے جو جامع ہے، کمپریہنسو ہے. ہر اس چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، چاہے وہ اقوال میں سے ہو یا اعمال ظاہریہ اور باطنیہ میں سے ہو. باطنی اعمال کون سے ہیں؟ دل کے. پھر والعبادۃ تطلق علی شیئین، عبادت کا اطلاق دو چیزوں پر کیا جاتا ہے. نمبر 1 التعبد، اور نمبر 2 المتعبد بھی. اب لکھ لیجئے، الاول التعبد. التعبد کا کیا معنی ہے؟ اطاعت، اور وہ ہے اللہ عز و جل کی محبت اور تعظیم کے لیے، اللہ کی محبت اور عظمت کے لیے ذلت اختیار کرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرنا. تعبد ایک عمل ہے، رائٹ؟ تعبد کیا ہے؟ عمل. کیا عمل ہے یہ؟ کہ اللہ کی محبت اور عظمت کے احساس کے ساتھ اس کا حکم ماننا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا پوری عاجزی کے ساتھ. یا دوسرے لفظوں میں کہیں محبت اور عاجزی کے ساتھ، یعنی ایک طرف محبت ہے، اللہ کی عظمت کا احساس ہے، اور دوسری طرف عاجزی، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا. دیکھیے ہم سب پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، اور ہمیں عبادت کا میننگ ہی مشکل لگ رہا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہی مشکل لگ رہی. اس کو ذرا بار بار پڑھیں گے تو دل میں اترے گا. عبادت کا لفظ سامنے آتے ہی کیا آنا چاہیے؟ محبت. محبت. آپ نے ایسے سانگ سنے ہوں گے کہ جس میں گانے والے جس سے محبت کرتے ہیں اس کو صنم کہتے ہیں. سنا ہے کبھی؟ صنم. صنم کیا چیز ہوتی ہے؟ بت. اور اس کے لیے وہ عبادت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی معبود جو ہے وہ محبوب ہوتا ہے، یا محبوب معبود ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ محبوب beloved جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا معبود بھی بن جاتا ہے، کیونکہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعظیم کرتے ہیں. اور پھر اس کے آگے کیا کرتے ہیں؟ جھک کے رہتے ہیں یا اکڑ کے رہتے ہیں؟ جھک کے رہتے ہیں. اس کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اور جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتا پھر ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ پسند نہیں کرتے. اب سمجھ آئی؟ اب غیر اللہ سے جوڑا نا تو پھر سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ ہم کرتے یہی ہیں نا. تو پھر دیکھیے ڈیفینیشن، یہ پکی کرانی ہے نا آپ کو، کیونکہ ساری زندگی کے لیے چاہیے. یہ صرف اس کورس کے لیے نہیں ہے. تعبد کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا. کس جذبے کے ساتھ؟ محبت کے ساتھ، عظمت کے احساس کے ساتھ. کیا کرتے ہوئے؟ جھکتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے، اور صرف اس کے احکام پر عمل کرنا، یا اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا بھی، اس کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنا بھی. ٹھیک ہے. دوسرا ہے المتعبد بھی، اور مشکل. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ. یعنی اب آپ نے اوپر تو یہ کہا نا کہ ہم محبت کے ساتھ بات مانیں گے، چلو سیدھی سی بات یوں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ کریں گے اللہ کی محبت کے لیے، کچھ کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ جو کریں گے نا، جو طریقہ اختیار کریں گے وہی متعبد بھی ہے. اس سے مراد اقوال اور ظاہری اور باطنی اعمال میں سے ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ محبت رکھتا ہے. یعنی اقوال کیا؟ متعبد بھی ہی ہے. جیسے تسبیح، یہ متعبد بھی ہی ہے. جیسا کہ دعا اور ذکر کرنا، محبت اور خوف، اور نماز، اور اسی طرح کی دیگر چیزیں. نماز کیا ہے؟ متعبد بھی ہی ہے. وہ چیزیں ہے، وہ طریقہ جس کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جیسے عام مثال میں ہے کہ ایک ہے کھانا، یہ کیا ہے؟ ایکشن. اور ایک ہے کھانے کا آلہ، جیسے چمچ ہے مثلا، ٹھیک ہے. تو آپ کھانا کس کے ساتھ کھاتے ہیں؟ چمچ، ایک ذریعہ، ایک واسطہ. ایک ہے عبادت،
اور ایک ہے وہ کام جس سے وہ عبادت کرتے ہیں. اس میں ہمارے اقوال بھی ہیں اور ہمارے اعمال بھی ہیں، اور مال خرچ کرنا بھی، اپنے جسم کے ساتھ جو ہم ایکشنز کرتے ہیں وہ بھی، یہ سب کچھ. عبادت میں دو چیزیں، ایک عبادت ہے اور ایک وہ کام ہے جن سے عبادت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اتنی آسان چیز ہے یہ. پھر عبادت کے 3 ارکان ہیں. دیکھیے یہ عام درس نہیں ہے نا، اگر درس ہوتا تو میں صرف سمپل باتیں کر کے آگے نکل جاتی. یہ کلاس ہے، یہ علم ہے، یہ تعلیم ہے. آپ اس طرح سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک اور میچورٹی کا لیول آئے گا. پھر یہاں آنے کا فائدہ، اتنا سب کچھ لگا کے آپ یہاں آ کے بیٹھیں اور میں آپ کو ایک اچھا سا میٹھا سا درس سنا کے بھیج دوں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. عبادت کے 3 ارکان ہیں. ٹھیک ہے، یا عبادت کی بنیاد 3 ارکان پر ہے. نمبر 1 محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کمال درجے کی محبت ہونا. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھیں محبت کتنی ہوتی ہے، اس میں کتنی محبت ہوتی ہے. تو وہ عبادت کے 3 رکن ہیں. آپ یوں سمجھے جیسے ایک میز ہے نا، اس کے 3 پائے ہیں. محبت نکلی تو کیا ہوا، ہلنے لگا نا، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، قائم ہی نہیں ہو سکتا. تو نماز قائم کرنے کے لیے کیا چاہیے، محبت چاہیے. اب اپنے اپنے دلوں کا ہم جائزہ لے لیں، ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے نماز کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال نماز قائم کرو، اذان دو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. یعنی دل بےتاب ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، ان باتوں میں نہیں لگا ہوا. کیا ہمارا حال بھی یہی ہے؟ ہم کہتے ہیں اچھا ابھی تو اذان ہوئی، ٹھہر جاؤ، اتنی کیا جلدی ہے تمہیں، ابھی ہم ذرا کچھ باتیں کریں. یہ روز روز تھوڑی آتے ہیں. تو پہلا رکن ہے محبت. اچھا، نمبر 2 کامل درجے کی امید ہونا. کامل درجے کی امید ہونا، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی امید رکھتے ہیں. اور نمبر 3 کامل خوف ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کامل خوف. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، سورۃ الاسراء میں آتا ہے، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو 3 ارکان کون سے ہو گئے، محبت، امید اور خوف. یہ عبادت کے اندر ہونا چاہیے. جب ہم نماز پڑھتے تو ہمیں امید ہوتی ہے نا کس چیز کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، ہمارے درجے بلند ہوں گے وغیرہ. اور اس کے ساتھ خوف ہوتا ہے یا نہیں، کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 3 ارکان ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے تکبر کرنے لگے، جی میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور میں نے تو اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، اور اسے کوئی ڈر نہ ہو اللہ کا. کیونکہ جب اللہ کا ڈر آتا ہے نا تو پھر انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور جب امید آتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، تو وہ عبادت کا مقصد پورا ہوتا ہے. پھر ہے عبادت کی اقسام. ٹھیک ہے، اعضاء کے ساتھ قائم ہونے کے لحاظ سے عبادت کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم دل کی عبادات. جی دل بھی عبادت کرتا ہے. اب یہ ذرا دیکھ لیجئے کیا کیا ہے دل کی عبادات، محبت، خوف، امید، عاجزی، رجوع، خشیت، ڈر، توکل، اور اسی قسم کی دوسری عبادات جیسے تقوی. دوسری قسم زبان کی عبادات، جیسے حمد کے کلمات کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، تسبیح کرنا، استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا مانگنا، اور اس جیسی دیگر عبادات. ٹھیک ہے، یہ کس سے کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں. تیسری قسم اعضاء کی عبادات، جیسا کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، صدقہ، جہاد، اور اسی طرح کی دیگر عبادات، خاص عبادات. ہم عام طور پر عبادت کس کو کہتے ہیں، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہ خاص عبادات ہیں. اور عام عبادات میں کیا کیا شامل ہے، ہر اچھا عمل جس کے پیچھے اللہ کی رضا مقصود ہو، محبت کے ساتھ کیا ہوا ہو، اور ڈرتے ہوئے کیا ہو، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. اس میں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا وہ کرنا عبادت ہے. ہر چیز پر عبادت میں آ جاتا. 24/7 کا ہر عمل عبادت ہے اگر نیت اچھی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے. چلیے یہاں تک کس کو بات سمجھ میں آ گئی، اور کہاں اشکال ہے، سوال کر سکتے ہیں آپ. المتعبد بھی، یعنی ٹولز ہیں. مثلاً آپ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، تو اب آپ اس وقت کیا سوچتے ہیں، اچھا میں کچھ کروں، ٹھیک ہے نا، کیا کروں، اچھا میں کسی بیمار کو جا کے وزٹ کرتا ہوں، اس کی خبر گیری کرتا ہوں. تو اب آپ نے سوچا، پھر آپ اٹھے، آپ نے سواری پکڑی، آپ وہاں گئے، تو یہ جو کچھ راستے میں استعمال ہوا اس رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، یہ سارے متعبد بھی ہیں. آپ کی گاڑی کیا ہے، جس سے آپ نے نیکی کا ایک کام کر لیا، اس کو اس کام میں لگا دیا. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا 3 طرح کے گھوڑے ہیں اور گھوڑا اجر کا باعث ہے، تو وہ گھوڑا ذریعہ بن گیا نا کس چیز کا،
اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک اچھے کام کے لیے آپ چلیں. 2 نیتیں اللہ ہی کی رضا کے لیے ہو، مثلاً مجھے جنت ملے، مجھے اللہ کا چہرہ نصیب ہو، یہ 2 اکٹھی کرنا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں مجھے شہرت ملے، اور خاص طور پر جو دین کا کوئی کام ہو اس میں یہ کہ دنیا کے فائدے، اوکے چلیں کلاس میں چلتے ہیں، وہاں کچھ اور لوگوں سے دوستی ہوگی اور ان کو ہم اپنے بزنس کا بھی انٹروڈیوس کرا دیں گے، تو اس طرح کلاس بھی اٹینڈ ہو جائے گی اور بزنس بھی فلرش کر جائے گا. ہاں، ان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ؟ پرانی دوستوں سے ملاقات ہوگی، یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر یہ دین والے، ورنہ کیا دوستوں کی کمی ہے؟ دوست تو اور بھی بہت ہوں گے، لیکن ان دوستوں سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر. تو جو اللہ کی خاطر کسی سے ملنا چاہتا ہے اس کا اجر کیا ہے کوئی اجر؟ عرش کے سائے تلے اس کو جگہ ملے گی. ٹھیک ہے، تو ان 2 نیتوں کے کمبائن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر آپ نے اسی کے لیے اپنا عمل چینج کر دیا، یہ بھی نہیں کرنا، رائٹ؟ بس جو کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. اگر دل میں کوئی خیال آئے بھی تو کہ پہلے بھی اللہ کے لیے کر رہے تھے، اب بھی اسی کے لیے کر رہے ہیں، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، کون آیا اور کون نہیں آیا. اب عبادت کی اہمیت کیا ہے؟ جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ عبادت اللہ کا حق ہے. آسمان اور زمین کے رہنے والوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. اکیلے اسی کی عبادت، یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اسے بھولا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے. یہ سب عبادت ہی کا حصہ ہے. اور دنیا میں عبادت کا حقدار صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے. جن سے بھی مانگا گیا ان میں سب سے زیادہ سخی وہی ہے. جو بھی کسی کے مالک ہوئے وہ ان میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جتنے بھی دینے والے ہیں وہ ان میں سب سے زیادہ کرم نوازی کرنے والا ہے. جتنے بھی فیصلہ کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا وہی ہے. سب اچھے نام اور بلند صفات اسی کے لیے ہیں، بہت زیادہ بخشنے اور بے حد رحم فرمانے والا. اور اس کے علاوہ بھی اس کی بے شمار صفات ہیں. تو جس کی اتنی صفات ہیں پھر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں. یہ اللہ کا حق ہے کیونکہ وہی دے رہا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے. اسی کی طرف جانا ہے ہمیں، تو پھر ہمیں اس کے آگے جھک بھی جانا چاہیے. معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا اور اس گدھے کا نام عفیر تھا. بعض لوگ اپنا نام عقیرہ رکھتے ہیں اسی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو کوئی اس کا شریک نہ ٹھہرائے اسے عذاب نہ دے، یعنی جو شرک نہ کرے اس کو عذاب نہ دے. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو اس کی بشارت نہ دو ورنہ وہ خالی توکل کر کے بیٹھ رہیں گے. بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. میں اپنی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے ہٹانے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں. وہ اسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے. بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، اور اللہ بلند و برتر کے سوا کسی کے پاس زور اور طاقت نہیں ہے. اے اللہ میرے دل کو ہدایت عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما، اور میرے دل کا کینہ دور فرما. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں. میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے رکھا، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا تو نے اپنی کتاب میں اتارا، یا تو نے اسے اپنے پاس علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے.
اے اللہ میرا ہم و غم آخرت کو بنا دے. آمین. کوئی آپ کو کبھی کوئی پریشانی کوئی غم لگا؟ کبھی ہوا؟ اچھا، کوئی ایسا ہے جس کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی یا کوئی غم نہیں ہوا؟ کوئی بھی نہیں، سبھی کو ہوتا ہے، سبھی کے ساتھ یہ سلسلے چلتے ہیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے طریق الہجرتین. طریق الہجرتین ایک کتاب کا نام ہے. اس کے پہلے والیوم کے پیج 279 میں ہے. وہ کہتے ہیں شیطان کے لیے مومن کے غم سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں. شیطان کے لیے مومن کے غم سے بڑھ کے کوئی چیز محبوب نہیں. اس کو سب سے اچھا اس وقت لگتا ہے، سب سے خوش اس وقت ہوتا ہے جب مومن غمگین ہو جاتا ہے، غم طاری ہو جاتا ہے اس پہ. لہٰذا تم خوش رہو، حشاش بشاش رہو، پر امید رہو، اور اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھو، جو پیچھے ہم باب پڑھ چکے ہیں، تاکہ تم ذہنی سکون جیسی نعمت کو حاصل کر سکو. اور یہ ذہنی سکون اللہ سے حسن ظن رکھے بغیر حاصل نہیں ہوتا. اگر آپ اللہ سے ہی ناراض ہیں نا، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میری قسمت میں یہ کیوں لکھ دیا، تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے کھلے دشمن شیطان کو کیا کرنا ہے؟ شکست دینی. جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے، لوگوں میں سے بھی شیطان تو نظر نہیں آتا نا، تو اس لیے اس کی بات شاید آپ کو سمجھ نہ آئے. جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے بہن بھائیوں یا سسرال یا کوئی دوستوں میں سے کسی شخص کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی، یہ ہوتا ہے نا، آپ کو پتا چل جاتا ہے نا، جب مجھ پہ کوئی تکلیف آتی ہے فلاں بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے سامنے غمگین ہونا پسند کرتے ہیں یا اپنے آپ کو کمپوز رکھتے ہیں کہ میں نے اپنے غم کو اس کے سامنے تو ظاہر ہی نہیں کرنا، اس کو نہیں خوش ہونے دینا، جو میری تکلیف پہ خوش ہے اس کو میں نے خوش نہیں ہونے دینا. تو یہی سوچے کہ شیطان جو میرا دشمن ہے وہ میرے غم پہ خوش ہوتا ہے، تو میں نے اس کو خوش نہیں ہونے دینا، میں نے خود خوش ہونا ہے. وہ رستے تلاش کرنے ہیں، وہ طریقے تلاش کرنے ہیں کہ ان غموں کے اندر بھی رہتے ہوئے میں خوش رہوں، خوش نظر بھی آؤں. تو اس سلسلے میں جو پہلی آیت ہے وہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے خوشخبری ہے، اور ان کے بعد امتیوں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جو بھی مشکل تم پر آئی ہوئی ہے، جو بھی تکلیف ہے، یہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گی، چاہے طویل ہے چاہے لمبی ہے. ہر مشکل کے بعد بھی آسانی آتی ہے، لیکن ہر مشکل کے ساتھ بھی ایک آسانی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس میں نمبر 1 مشکل کے ساتھ آسانی، اور نمبر 2 مشکل کے بعد آسانی. مشکل کے بعد جو آسانی ہے اس کے بارے میں سورۃ الطلاق میں آتا ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا، لہٰذا امید نہیں چھوڑنی. اور جہاں تک تنگی کے ساتھ آسانی ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ آج کل مونسون کا موسم آ گیا، صبح سویرے اچھی اچھی بارش ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد دھوپ نکل آتی جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، حبس ہو جاتی. اس میں جو گرمی ہوتی ہے، ایک تو جون کی گرمی تھی نا، جو مڈ جون سے پہلے تک کی گرمی، وہ خشک گرمی تھی، وہ اور طرح کی تھی. لیکن اب گرمی ہو گئی ہے حبس والی. اس میں کیا آتا ہے؟ پسینہ، دل کی گھبراہٹ شروع ہو جاتی، پسینہ آتا ہے، گرمی لگتی، تکلیف ہوتی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پسینے کے فوائد کتنے؟ پسینہ آنے سے کتنی بیماریاں جسم سے نکل جاتی ہیں، اور پھر پسینہ آنے سے جسم ٹھنڈا بھی ہونے لگتا ہے. ایک تو نا نہا کے آپ ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور ایک قدرت آپ کو نہلاتی ہے، آپ پسینے میں نہاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی ہر شخص اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. تو یہ دنیا کا پسینہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، احساس دلاتا ہے، خیال دلاتا ہے کہ وہ آگے بھی ایک بڑا دن ہے جس میں سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوگا، سخت گرمی ہوگی، وہ گرمی کا ایک طویل دن ہوگا. تو پھر انسان توجہ کرتا ہے اپنے اعمال کی طرف، اپنا محاسبہ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس گرمی کے کئی فائدے ہیں آپ کو. اب اس میں آپ دیکھیں جو گرمی بڑھے گی، حبس بڑھے گی، بارشیں ہوں گی، میٹھے میٹھے آم آئیں گے، رسیلے پھل آئیں گے. بارش کے بغیر کیا ہوتا ہے؟ پھلوں میں رس اس طرح نہیں ہوتا. آپ جتنا چاہے پانی لگا لیں، روز لگا لیں، وہ رس نہیں آئے گا، وہ مٹھاس نہیں آئے گی جو 1-2 بارشوں کے بعد ہی آ جائے گی.
ग्रीनरी एक आप पानी लगाते हैं उससे भी हो जाती है पैदा, लेकिन एक जो बारिश के बाद ग्रीनरी आती है उसकी खूबसूरती कुछ और होती है। तो इन्ना माल उसरी युसरा, लेकिन उस युसर को देखने वाली निगाह होनी चाहिए कि ये जो तंगी इस वक्त मुझ पे आई हुई है, जिसने मुझे परेशान कर रखा है, शदीद घबराहट में मुब्तला कर रखा है, इसके साथ मुझे आसानी क्या मिली हुई है। अपना फोकस उधर कर दें, ध्यान उधर कर दें, आसानियों को देखने लगे। एक शख्स बीमार हो जाता है, बीमारी एक बड़ी मुसीबत है, लेकिन आसानी क्या है, तो लेट जाता है आराम से बेड पे, जो वैसे उस वक्त में कभी नहीं लेट सकता। सारे केयर करने लगते हैं, सारे आ जाते हैं, कोई कुछ ले आता है आपके लिए, कोई कुछ पूछता है। वो सारे जो आपको भूले हुए थे लोग, जिनसे आपको शिकायत थी कि वो मेरा हाल ही नहीं पूछते, अब क्या होता है, बीमार का हाल सब पूछना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह बाकी चीजों में भी आप गौर कीजिए कि तंगी के साथ आसानी क्या है। आपको पता है बच्चे जो पैदा होते हैं, एक तो नॉर्मल डिलीवरी होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत का एक निजाम है, और एक सी सेक्शन के जरिए होती है। क्या आपने कभी गौर किया कि सी सेक्शन के जरिए जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें किस किस चीज की कमी रह जाती है, उनके कौन कौन से मसल डेवलप ही नहीं होते। अब वैसे तो माँ को बड़ी आसानी, वक्ती तौर पे आसानी हो गई, ठीक, लेकिन उसके साथ मुश्किल आ गई कि वो हीलिंग टाइम कितना ज्यादा हो जाता है और बाजू के तौर कई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती। अब दूसरे में माँ ने बड़ी तकलीफ उठाई, बड़ा सारा अजर कमाया, और बच्चे के साथ भी उतना ही ताल्लुक मजबूत हुआ क्योंकि तकलीफ उठा के पैदा किया, वाहन नला वाहन था, साथ ही आसानी भी हो जाती। डिलीवरी हुई तो उसके बाद बहुत सी चीजें खुद ही साफ सुथरी और बस इंसान फारिग हो गया, वो हीलिंग टाइम उतना नहीं होता फिर उसके बाद। तो ऐसे ही हर चीज में जहां आपको तंगी हो वहां उसकी आसानी भी सोचें कि इससे मुझे फायदा क्या हो रहा है, बेनिफिट क्या है इसका। और हर मुश्किल का एक बड़ा बेनिफिट तो ये है कि साथ ही गुनाह झड़ना शुरू हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कितने गुनाह जो अभी तक नहीं झड़े, जी वो झड़ गए तो अब क्या हुआ, अब आपके दर्जे बुलंद होना शुरू हो गए। दुनिया में आपको एहसास नहीं होता कि आप क्या कमा रहे हैं, आज इस तकलीफ की वजह से कितना कमा रहे हैं, लेकिन क़यामत के दिन जब आपको वो अजर मिलने लगेगा जो आपके सब्र की वजह से आपके हिस्से में आया, तो दूसरे लोग देखकर तमन्ना करेंगे काश हमारी जिल्द कैंचियों से काट दी जाती और आज हमें भी यही सब्र का अजर मिलता जो इन लोगों को मिल रहा है। एक शख्स अपने अमल की वजह से उस दर्जे तक नहीं पहुंचता, लेकिन जब तकलीफ आती है और सब्र करता है तो वो बहुत जल्दी अपलिफ्ट हो जाता है। तो हर तंगी के साथ, हर मुश्किल के साथ एक आसानी है, इसलिए मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए और इस बात का यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला आसानी भी देंगे। अल्लाह ताला के निजाम में कोई रात ऐसी नहीं कि जिसका दिन न निकले, कि है कोई, हर रात के बाद दिन आता है। और वैसे ओवरऑल अगर आप देखें तो इंसान की जिंदगी में आसानियां ज्यादा होती हैं और उनकी बनिस्बत मुश्किलात कम होती हैं। बीमारी कभी कभी आती है, सेहत अमूमी तौर पर इंसान के पास होती है। आसानी को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये तो होनी चाहिए थी, ये तो हमारा हक था कि हमें ये सब कुछ मिलता, लेकिन मुश्किल जब आती है तो भूलता ही नहीं, मुश्किल का वक्त कटता ही नहीं, इसीलिए हम फिर जल्दी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। इंसान को इतनी नेमतें मिली हैं कि जिनको वो गिन नहीं सकता। कुरान मजीद में आता है ना, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करने लगो तो शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। इतनी ज्यादा, वाकई इतनी ज्यादा हमारे पास नेमतें, अगर हम गिनने बैठे ना 10-20 के बाद हमारी गिनती खत्म हो जाएगी, हमें नजर ही नहीं आती। इस वक्त दुनिया में अल्लाह ने जो कुछ आपको दिया ना, वो नेमतें बेशुमार दी हैं, और उसके मुकाबले में तकलीफ, बीमारी, मुश्किल, मुशक्कत कम है, लेकिन हम मुशक्कत को भूलते ही नहीं और नेमतों को याद रखते ही नहीं। ये जो बैलेंस खराब हुआ है ना, इस वजह से फिर मुश्किलें ज्यादा महसूस होती हैं। हम रोजाना आराम से सो जाते हैं, कभी उठ के शुक्र अदा नहीं करते, नहीं करते होंगे आप, लेकिन अमूमी क्या है, कभी जिक्र नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह रात बहुत अच्छी नींद आई थी। लेकिन एक रात अगर आपको नींद ना आए या आपको जागना पड़ जाए तो जो बंदा मिलेगा ना, आप उससे कहानी करेंगे, आज मैं सो नहीं सका, आज इतनी गर्मी थी नींद ही नहीं आई, आज बिस्तर तब्दील हुआ नींद नहीं आई, आज बच्चे ने सोने नहीं दिया, आज ये हो गया, आज ये हो गया। क्या हम दिन में नेमतों का इतना तज़किरा करते हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, नेमतों का जिक्र करो, ठीक। उसके मुकाबले में तकलीफों का हम कितना ज्यादा जिक्र करते हैं, और जिस चीज का जितना ज्यादा जिक्र करते हैं वो चीज उतनी ही हम पर हावी हो जाती है, ठीक है ना। यानी अगर हम तकलीफ का बार बार जिक्र करेंगे ना, तकलीफ हावी हो जाएगी।
اب مثلاً جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے پیارے پیچھے ان کا غم دیر تک مناتے رہتے ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ جو آتا ہے وہ پھر دوبارہ غم تازہ کر دیتا ہے، پھر تازہ کر دیتا ہے. اس لیے کیا کہا گیا ہے کہ میت پر سوگ کتنے دن کا ہو؟ بس 3 دن. اس کے بعد نکل آؤ اس کیفیت سے، نکل آؤ اس غم سے. کچھ کرو، اب اٹھو اور کچھ کرو. اب پوڑی ڈال کے بیٹھے نہ رہو. لیکن ہمارے یہاں کیا عمومی طور پر ہمارے کلچر میں 40 دن تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں. روز آ جاتے ہیں سویرے، آگے گٹلیوں کے ڈھیر رکھ لیتے ہیں، باتیں خوب ہوتی ہیں، کھانے کھاتے ہیں اور ساتھ آیت کریمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں وہ پڑھتے ہیں کچھ اور پڑھتے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن ایسا سلسلے چل رہے ہوتے ہیں. اگر وہ آیت کریمہ ہی پڑھتے ہیں فار ایگزامپل، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، سبحانک، تو پاک ہو، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے. یہ سارے پڑھنے والے کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مردے کو کوئی فائدہ ہے؟ بتائیے. مردے کو کوئی فائدہ نہیں. آپ تو اپنی بات کر رہے ہیں. ایک بے سوچے سمجھے ہم نے ایسی رسمیں ڈالی ہوئی ہیں. کچھ لوگ باداموں پہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو بعد میں کھاتے ہیں یا پھینکتے ہیں، یہ نہیں پتا. تو اس قسم کو خود ساختہ دین ہم نے بنایا ہوا ہے، جن چیزوں میں الجھ کر ہم اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، بچوں کا بھی کرتے ہیں. اب کچھ لوگ کیوں نہیں کلاس میں آتے؟ جی کوئی فوت ہو گیا تھا اور اماں وہاں چلی گئی اور پیچھے یہ صاحبہ بچوں کی ٹیک کیئر کر رہی ہیں، ہفتہ ہفتہ چھٹی ہو رہی. یہ کیا بات ہوئی؟ 3 دن کے بعد سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گھر بیٹھنا چاہیے، اپنے کام پہ جانا چاہیے. ہاں، جس کا شوہر فوت ہو گیا وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے، اور عدت میں ہوتی ہے وہ خاتون، اس کا معاملہ الگ ہے. اور اس عدت میں بھی اللہ نے ایک سہولت رکھی ہے عورت کے لیے، بہت سے بوجھوں سے اس کو آزاد کیا، سکون کے ساتھ سوچنے کا موقع دیا. بہرحال تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی آسانی ملتی ہے تو آپ ذکر کم کرتے ہیں، جب کوئی مشقت آتی ہے تو آپ ذکر زیادہ کرتے ہیں. تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ریورس کرنا ہے. سختی اور تکلیف آئے تو آسانی کا انتظار کرنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک تنگی 2 آسانیوں کے ساتھ گھری ہوئی ہے، ایک اس سے پہلے اور ایک اس کے بعد. آسانی تھی، تنگی آ گئی، اب تنگی کے بعد پھر کیا آئے گا؟ آسانی آئے گی. یہ تو نہیں تھا نا تنگی کے بعد آسانی آئی اور آسانی کے بعد پھر تنگی آ گئی. ہو سکتا ہے کبھی ایسا بھی ہو، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی تکلیف آ جاتی ہے، پھر تھوڑے دن کے بعد وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی یہ کس کا قول ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ تعالیٰ کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، غلط نہیں ہو سکتی، سب باتوں سے زیادہ سچی بات ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر تنگی ایک سوراخ میں داخل ہو جائے تو آسانی ضرور آئے گی، یہاں تک کہ وہ بھی اس کے ساتھ داخل ہو جائے گی. یعنی جہاں تنگی داخل ہوگی آسانی اس کے ساتھ داخل ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھیں، ان پہ مصیبت آئی، تکلیف آئی، کہاں تک؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. ساروں نے سازش کی مل کے، کیا کرو؟ ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، تنگی تھی، مشقت تھی، لمبے عرصے کی آزمائش تھی، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، کہ موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا اور دوسرے گروہ کو وہاں غرق کر دیا. ایوب علیہ السلام کی مثال ہے، کتنے سال تکلیف رہی؟ 18 سال. کیا دعا مانگی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کتنا زبردست حسن ظن ہے، اللہ میں تکلیف میں ہوں اور آپ تو ارحم الراحمین ہیں. پھر بھی یہ مانتے اور کہتے ہیں کہ آپ ارحم الراحمین ہیں. ہمیں کوئی تکلیف آئے تو ہم کیا سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اس کے الٹ سوچتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو دور کر دیا اور ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دیا. یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. یوسف علیہ السلام کو بہت سی مشقتوں سے گزرنا پڑا، بھائیوں نے حسد کیا، کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا کے بیچے گئے، ان کی عزت پر تہمت لگائی گئی، ظلم سے قید کیا گیا. لیکن پھر کیا ہوا؟ کہاں پہنچے؟ جہاں عام لوگ نہیں پہنچتے، جو بے صبرے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں وہاں پہنچتے. مصر کی حکومت ان کو ملی. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. تنگی کے آنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا میچور ہو جائے کہ اس کے لیے زندگی کی مشکلات نہ ہو اور اس کی آئندہ آخرت کی مشکلات کم ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ
إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. اگر کسی کی زندگی میں مایوسی آ گئی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فکر کرنی چاہیے کہ کہیں میرا ایمان تو نہیں چلا گیا، کیونکہ ایمان کے ہوتے ہوئے مایوسی نہیں ہوتی. ایمان اور مایوسی دو مختلف چیزیں ہیں. اگر مایوسی آ رہی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایمان بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے، ایمان میں اضافہ کرنا چاہیے. یہ جو آیت ہے نا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے کانٹیکسٹ میں ہے. یعقوب علیہ السلام میں جب بنیامین بھی مصر رہ گئے تو پھر اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ. سال ہا سال گزر چکے تھے لیکن مایوس نہیں ہوئے تھے. پھر امید سے جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، ابھی بھی کوشش جاری رکھو. تو بندہ مومن کب تک کوشش جاری رکھتا ہے؟ ہینڈز اپ نہیں کرتا، ہاتھ پاؤں چھوڑ نہیں دیتا، مسلسل کوشش کرتا ہے حتیٰ کہ اپنا مقصد پالے. اور کہا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. بھائی اگر نہ بھی ملے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، پھر صحیح. اور بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے. اور کفر کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ روح اللہ کیا ہے؟ روح کا اصل معنی ہوتا ہے سانس لینا. اسی مادے سے روح بھی ہے. روح ہوتی ہے ہمارے اندر تو ہم سانس لے سکتے ہیں، روح چلی جائے تو سانسیں بھی بند ہو جاتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ سانس بند ہونے سے جو گھٹن اندر پیدا ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب غم آتا ہے. اور جب انسان کی اللہ تعالیٰ پر امید ہوتی ہے تو پھر اسے سانس آتی رہتی ہے. وہ اللہ کی طرف سے روح میں ہوتا ہے، راحت میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت محسوس کرتے ہوئے انسان راحت میں ہوتا ہے. اللہ سے حسن ظن رکھنے والا حالات سے اثر انداز نہیں ہوتا. حالات تو بدلتے رہتے ہیں، الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں، لیکن امید ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ اگر آج یہ حالات بدل گئے ہیں تو کل پھر بھی بدل سکتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ پر دل میں بھروسہ ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو منزل تک بھی پہنچا دیتا ہے. تو سبق یہی ہے کہ شدید ترین حالات میں بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، مایوس نہ ہوں، چاہے تکلیف کتنی ہی بڑھ جائے. یہ یقین رکھیں کہ اس نے ختم ہونا ہے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ کوئی شیطان مومن کو غمگین دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اس لیے مجھے غمگین نہیں رہنا، میں نے اس غم کو دل سے نکالنا ہے، اس کی فکر چھوڑ دینی. اور پیچھے آپ سب پڑھ چکے کہ معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں. تو جب بھی انسان کے ہاتھ سے کوئی موقع چھوٹ جائے، مثلاً کوئی جاب چلی جائے، کوئی بزنس بند ہو جائے، یا اسی طرح کوئی انسان آپ کو دھوکہ دے جائے، یا پھر کوئی بیماری آ جائے، ان سب مواقع پر کیا کرنا ہے؟ ہمت نہیں ہارنی، ٹوٹ کے بکھرنا نہیں، اپنی زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد بنا لینا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا یہ ایکسپیرینس ہو کہ آپ یہاں کیوں آ گئے؟ کیونکہ آپ کا ایڈمیشن نہ ہو سکا کہاں؟ میڈیکل کالج میں مثلاً، یا کسی خاص یونیورسٹی میں. تو اب آپ بہت ڈس ہارٹ ہوئے ہوں گے. مجھے پتا ہے جب انسان کی بچپن سے ایک تمنا ہوتی ہے نا، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، اور اس نے محنت بھی بہت کی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک نمبر سے رہ جاتا ہے، تو سوچ لیں اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میں کچھ اور بنوں. اس وقت نہیں سمجھ آتی، اس وقت انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، وائی میں نے تو یہ کرنا ہے. اور انسان ایکسپٹ نہیں کرتا، ڈینائل میں ہوتا ہے، نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتی اس کو. چلے ٹھیک ہے، ایک اٹیمپٹ اور کر لیں، ایک اور کر لی، پھر بھی نہیں ہوا، اب تو کچھ اور سوچنا پڑے گا. کچھ لوگ تو 999 بار اٹیمپٹ کرتے ہیں ایڈیسن کی طرح، اور پھر 1000ویں دفعہ کیا بن جاتا ہے؟ روشنی کا بلب. کیونکہ وہ 999 ٹائم جو ہے وہ کوشش ضائع نہیں ہوئی، اس سے جو تجربہ حاصل ہوا اس نے آخری دفعہ کام کروا دیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی واضح ایسا مقصد ہے جو لازماً اچیو ہونا چاہیے اور بہت فائدے کا ہے آپ کے بھی لوگوں کے بھی، تو پھر اس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، بار بار اٹیمپٹ، پیچھے نہیں ہٹتے. آپ مثلا قرآن حفظ کر رہے ہیں، کچھ لوگ تو جلدی سے سبق سنا دیتے ہیں اور جلدی سے بھول بھی جاتے ہیں بس، اور کچھ لوگوں کو بہت ٹائم لگتا ہے. تو وہ پریشان نہ ہو، اس میں خیر ہے، زیادہ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی زندگی کی راہ اختیار کی ہو، وہاں ہو گیا کوئی حادثہ اور آپ کو آنا پڑ گیا الہدا.
صرف ہاتھ کھڑا کر دیجئے، کوئی ایسا چانس ہوا تھا کہ آپ تو کہیں اور جا رہے تھے اور وہ جہاز یہاں لینڈ ہو گیا؟ جی بہت سارے ہاتھ کھڑے. یس، ایسے زندگی میں ہوتا ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم کچھ عرصہ تکلیف میں رہتے ہیں، پھر قرآن ہیل کرنے لگتا ہے، پھر ہم اس کو انجوائے کرنے لگتے ہیں، پھر ہم اس کو زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنے ہی ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے MBBS کرنے کے بعد، جاب کرنے کے بعد، کل ہی بلکہ میری کسی سے ملاقات ہوئی، آرمی میں ڈاکٹر رہ چکی ہیں اور بہت ایکسپیرینس ڈاکٹر ہیں، سب کچھ ہے. کہتی ہے اب جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، میں سوچتی ہوں میں نے اس کو ٹائم کیوں نہیں دیا. تو کچھ لوگ تو وہاں پہنچ کر بھی واپس آتے ہیں کہ نہیں یہ کرنا ہے، اور کچھ لوگ چانس ہوتے ہوئے بھی اب صحیح اویل نہیں کرتے. بہرحال اب اگر زندگی میں ایسا کوئی موڑ آ جائے نا، مثلاً آپ کوئی بچپن سے منگنی ہوئی ہوئی تھی کسی کے ساتھ اور پھر اچانک اس لڑکے کا موڈ بدل گیا، کوئی اور لڑکی پسند آ گیا، ایسا ہوتا ہے ایک جی اونچی سی آئی ہے جی، ایسا ہو جاتا ہے. اب آپ اپنے دل سے نکال ہی نہیں پا رہے اس کو، اور اس نے کسی اور سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا، آپ ایکسپٹ ہی نہیں کر پا رہے. زندگی میں ایک ایسا موڑ آ گیا، اب کرے تو کرے کیا. اسی طرح اور بھی بہت سے مواقع ہو سکتے ہیں جس میں چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی. میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی اور یونیورسٹی کی کچھ پالیسیز کے ساتھ مجھے اختلاف تھا کہ یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے. کافی سجیشنز دی، لیکن جب نئی بات بنی تو میں نے ایک دن سوچ لیا یہ میری آخری کوشش ہے اس راستے کی. اگر یہ کامیاب نہ ہوئی تو جو میرے ڈریمز ہیں وہ پھر کسی اور طرح پورے ہوں گے، اور وہ الہدا کی شکل میں پورے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر یونیورسٹی والے میری باتیں مان لیتے اور میں وہیں پر رہ جاتی تو الہدا نہ ہوتی. اللہ کسی اور سے کام لے لیتا، یہ تو اللہ کے کام ہے، لیکن میرے ہاتھوں نہ ہوتا. اس وقت جب آپ کے اندر صرف ڈریمز ہوتے ہیں، خواب ہوتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی مٹیریل چیز نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کے ہاتھ بھی خالی ہوتے ہیں، صرف آپ کے خواب ہوتے ہیں، صرف آپ کی تمنائیں ہوتی ہیں اور دعائیں ہوتی ہیں، اور بس آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں. ان کو بھی معمولی نہ سمجھیں. جو لوگ خواب دیکھتے رہتے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں حقیقت پا لیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو مایوس نہیں کرتا، وہ دیتا ہے. بس بات یہ ہے کہ ہم خود واضح ہوں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کو کوئی پیشن ہو، کوئی شوق ہو، کوئی جذبہ ہو. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ زندگی میں بہت سی چیزیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں، پھر ان کے ساتھ چمٹ کے نہیں رہنا چاہیے، اور باقی دروازے بند نہیں ہو جانے چاہیے، اندھیرے میں نہیں رہنا چاہیے، ڈپریشن میں نہیں جانا چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے دین میں مایوسی کی مذمت کی گئی. اور مایوسی ہوتی کیا ہے؟ کسی کام یا کسی عمل کا مطلوبہ نتیجہ نہ نکلنے کے بعد ایک خاص کیفیت کا طاری ہو جانا، دکھی رہنا، پریشان رہنا، بے چین رہنا، بے قرار رہنا، کسی چیز میں دل نہ لگنا، نہ نماز میں، نہ روزے میں، نہ کسی خیر میں، نہ کسی انسان سے ملنا. اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کچھ لوگ جب پریشان ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، تو پھر سوشلی ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو سو جاتے ہیں تاکہ نہ کوئی آئے نہ کوئی ملے، نہ کسی کے فون کا جواب، نہ کسی سے بات، نہ کچھ. کیا اس طرح کرنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس طرح کرنے سے انسان اپنے آپ کے ساتھ خود ہی دشمنی کر رہا ہوتا ہے. تو مایوسی کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. نمبر 1، ارادے کا پورا نہ ہو سکنا. مثلاً آپ چاہتے ہیں آپ کی نماز بہت اچھی ہو، بڑی خشوع و خضوع والی، لیکن آپ پڑھ ہی نہیں پا رہے، اس طرح کی نماز نہیں پڑھ پاتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ میں کبھی ایسی پڑھ سکوں، اس لیے کوشش بھی نہیں کرتا. نہیں، کوشش نہیں چھوڑنی. مایوسی نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوشش جاری رکھتا. جو شخص کسی چیز کو پانے کے لیے کوشش جاری رکھتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا. پھر دوسری بات، کسی کام کا مطلوبہ نتیجہ نہ نکلنا. آپ ایک خاص چیز بنا رہے تھے، وہ کچھ اور ہی بن گئی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، کبھی زندگی میں آپ نے کوئی ایسا کام کیا، ہر دفعہ کیا اور ٹھوکر کھائی، اور پھر کیا اور ٹھوکر کھائی. مجھے پودے اگانے کا بہت شوق ہے. اب آپ تو نہیں بتائیں گے مجھے اپنی کوئی ناکامی کی کہانی، تو میں ہی بتا دیتی. خاص طور پر آم کھانے کا بہت شوق ہے، تو وہ پھر لگانے کا بھی بڑا شوق تھا کہ بازار سے تو آتے ہیں تھوڑے تھوڑے، تو اپنے درخت پہ لگے ہو تو شیخ چلی کی طرح، یعنی کہ خوب ڈھیر سارے کھائیں، پھر انسان کو روکے بھی نہ. تو ہر سال میں اپنی کیاری میں آم کی گٹلی بو دیتی تھی، اور وہ پھوٹ بھی پڑتی تھی، اور وہ اچھا خاصا پودا اتنا بڑا بھی ہو جاتا تھا. لیکن جو ہی سردی آتی وہ جل جاتا، ہر سال جل جاتا، ہر سال جل جاتا. اور اتنی عقل نہیں تھی کہ کسی مالی سے یا کسی سے پوچھا جائے یا سیکھا جائے. یہ بھی عقل نہیں ہوتی نا ہمیں کہ اگر ہمیں خاص ناکامی کا شکار ہیں تو بھئی کسی کے پاس جائیں اور اس سے کوئی حل پوچھیں کہ میں اس سے کیسے نکلوں، یہ میرے ساتھ بار بار یہی ہو رہا ہے. کچھ لوگ اپنی غلطی بار بار ریپیٹ کرتے ہیں
کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا. تو بہرحال پھر میں نے ٹھان لی آج کے بعد میں نے نہیں لگانا, اور پھر نہیں لگایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ میں آم لگانے کے شعبے میں چلی جاؤں. وہ مجھ سے کوئی اور کام لینا چاہتا تھا, اس لیے اس نے مجھے وہاں آگے نہیں بڑھنے دیا. ورنہ تو اللہ کی طرف سے الہام ہو جاتا ہے, اچھا یہ ایسا نہیں ہو رہا, چلو فلاں سے پوچھو, کرتے ہیں, پھر کچھ اور کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ مشکلات اس لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں کہ جس میں دنیا کی زندگی کے بارے میں ہمارا رویہ, پرسپیکٹو, ہماری سوچ درست نہیں ہوتی. ہم دنیا کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ جنت. تو کیا دنیا جنت بن سکتی ہے؟ کوئی ایک مجھے بتائے کہ اس نے جنت بنائی تھی. نمرود نے شاید بنائی تھی, یا پتہ نہیں کس نے, شداد نے, جی ہاں. اور اس کے علاوہ بھی مختلف بادشاہوں نے بڑے بڑے محلات تعمیر کر کے جنت بنانے کی کوشش کی. اور آج بھی ہر کوئی نا اپنی کیپیسٹی کے مطابق کوئی نہ کوئی جنت بنانے کے لیے محنت کرتا رہتا ہے. لیکن دنیا کو اللہ نے اس ڈیزائن پہ بنایا ہی نہیں کہ جنت بن سکے. جنت ایک اور جگہ پر, اس کے حصول کے لیے یہاں کام کرنا ہے, جس میں ناکامیاں بھی ہوں گی, اور یہ ناکامیاں اس زندگی کا حصہ ہے, یہ تکلیفیں اس زندگی کا حصہ ہے. اللہ نے خود فرما دیا ضرور آزماؤں گا تمہیں مختلف طرح کی چیزوں سے, خوف سے, بھوک سے, مال جان کی کمی سے, وغیرہ وغیرہ. اور یہ بھی عبادت ہی کی ایک کیفیت ہوتی جب انسان کو اس ناکامی کے دور سے گزرنا پڑتا ہے. تو جس شخص کو یہ پتا چل جائے نا یہ دنیا جنت نہیں ہے, اور نہ یہ بن سکتی ہے, اور یہ پرفیکٹ ہے نہیں اور نہ ہو سکتی ہے, تو وہ پھر پرفیکشن کے چکر میں نہیں پڑے گا. پھر وہ جو کر سکا کر لیا, اور اس کے بعد نتیجہ اللہ کے حوالے. اور وہ اس پریشانی میں نہیں ہوگا پتہ نہیں ٹھیک ہوا کہ نہیں, ہائے لوگ کیا کہیں گے, ہائے یہ ہو گیا, میں پیچھے رہ گئی, فلاں ہو گیا. پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ دنیا میں ناکامیوں کے تجربات کا زیادہ ہونا. ایک تو نا نارمل ہے, ہر شخص کی زندگی میں کامیابی بھی ہوتی ہے, ناکامی بھی ہوتی ہے, یہ تو بڑی نارمل سی بات ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی آزمائشیں ذرا زیادہ شدید ہوتی ہیں, جیسے انبیاء کی. حدیث میں آتا ہے نا سب سے زیادہ تکلیف کس پہ آتی ہے؟ انبیاء پہ آتی ہے. حالانکہ وہ اللہ کے سب سے زیادہ پیارے بھی ہوتے ہیں, پھر بھی تکلیف آتی ہے. تو اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہے نا, کوئی حکمت ہے. اسی طرح پھر ان کے بعد ان پہ تکلیفیں زیادہ آتی ہیں جو ان سے زیادہ قریب ہوتے ہیں, اور ہر انسان کے دین کے مطابق اس پر آزمائش آتی ہے. زیادہ مضبوطی ہے دین میں یا شوق ہے یا محبت, آزمائش بھی زیادہ ہوگی. اب اس وقت شیطان ہمیں بھلوا دیتا ہے کہ یہ تو اللہ کی محبت کی علامت ہے, یہ تو پیغمبروں والا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ظلم نہیں کیا کہ مجھے دوسرے لوگوں سے زیادہ آزمایا. کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے, ہم کمپیریزن بہت کرتے ہیں, ہمارے پاس یہ نہیں, فلاں کے پاس یہ ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے بچپن میں ایک کہانی شاید پڑھی علامہ اقبال کے بارے میں کہ انہوں نے 9 سال کی عمر میں شاعری شروع کر دی, ٹھیک ہے, شعر کہنا شروع کر دی. اچھا جب میں 9 سال کی ہوئی نا, 9 سے 10, تو میں اکثر یہ سوچ کے پریشان ہوتی تھی کہ میں نے ابھی تک کوئی شعر کیوں نہیں کہا. ہر کوئی شاعر تھوڑی پیدا ہوتا, اس وقت اتنی عقل تو نہیں ہوتی. بعض اوقات ہم بڑے ہو کر بھی بچے بنے رہتے ہیں. فلاں نے اس ایج میں PhD کر لی تھی, میں نے ابھی تک کیوں نہیں کی. فرسٹریشن, میرا خیال ہے میں نہیں کر سکتی, وائنڈ اپ کرو اس کو, چھوڑو اس کام, کچھ اور کرو. کچھ لوگ یہی کچھ کرتے رہتے ہیں, ایک کام شروع کرتے ہیں, ایک دفعہ ناکامی ہوئی, ادھر ہی کام چھوڑا, پھر کچھ اور کرنے لگ گئے, پھر کچھ اور کرنے لگ گئے, اور نتیجہ کیا ہوا؟ کہیں کبھی نہ رہے. آپ دیکھیں دنیا کے جو بڑے بڑے کامیاب تجربے ہیں جیسے مثلا سوزوکی گاڑی, تو یہ تھوڑی کرتے ہیں سوزوکی والے جو اون کرتے ہیں اس کو کہ ایک دفعہ سوزوکی بنائی, لوگوں نے شکایت کی اس میں یہ نہیں, انہوں نے کہا چلو کوئی اور گاڑی بنا لیتے ہیں. اچھا وہ اس میں کوئی اور شکایت آ گئی, اچھا کوئی اور گاڑی بنا لیتے. انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے اسی کے اندر مزید امپروومنٹس, مزید امپروومنٹس, مزید امپروومنٹس, نئے نئے تجربے نہیں کیے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیے کہ مثلا ہم نے یہاں داخلہ لے لیا تجوید کورس میں, ہم سے ٹھیک نہیں ہو رہی, آواز نہیں نکل رہی, مخارج نہیں صحیح, رولز یاد نہیں ہو رہے, چلو کسی اور کورس میں چلے جاتے ہیں. وہاں جا کے ایک اور مشکل پڑی, چلو کوئی اور کچھ کر لیتے ہیں. نہ ادھر کے نہ ادھر کے نہ ادھر, کچھ بھی نہیں کیا زندگی. بھائی 10 سال بھی لگے نا ایک چیز میں, تو جو آپ کا شوق ہے نا اس کے لیے 10 سال لگانا بھی کوئی حرج نہیں. یحییٰ ابن معین امام احمد بن حنبل کے ساتھ 50 سال تک رہے. علماء نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں مختلف کاموں میں, اور اپنے اسی چیز کو امپروو کرتے رہے. کیونکہ زندگی ہوتی ہے 2-4 تجربے کرنے کی, پھر یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑے سے آپ بڑے ہوئے تو پھر اور تجربے, آپ ہی تجربوں کی نظر ہی ساری زندگی کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا. کسی بھی کام میں اگر مشکل پیش آ رہی ہے تو یاد رکھیں ان مع العسر یسرا, آسانی بھی آئے گی, ابھی ذرا ٹھہر کے آئے گی, صبر کرنا ہے مجھے. تو جو لوگ ذرا زندگی میں زیادہ تکلیفوں سے گزرتے ہیں وہ پھر مایوس ہونے لگتے ہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں. پھر آپ دیکھیں کچھ لوگوں کی طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ غمگین رہنا, غم کی باتیں کرنا, پریشانیوں کی باتیں کرنا وہ ان کو پسند ہوتا ہے.
پتہ نہیں وہ ان کی اسپیشلٹی ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے. آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جو اب میں بات کری ہوں آپ کے ذہن میں وہ شخص آ گیا ہو؟ میری زندگی میں بھی کچھ لوگ ہیں ایسے، ان سے جب بات کرو، فون کرو یا ملاقات کرو یا ان سے ملو، کچھ بھی کرو، ان کی گفتگو کا آغاز منفی باتوں سے ہوتا ہے. تمہیں یہ خبر ملی ہے فلاں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تم پتہ ہے فلاں کتنا بیمار ہے؟ تم پتہ فلاں جو ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پریشان کن خبریں، پریشان کن باتیں، مایوس کن باتیں، ٹاکسک لوگ. تو بس آپ کیا سوچے، یہ ایسے ہی ہیں. اب پہلے سے ہی سوچے وہ آج آ رہے ہیں نا، یہ سننی پڑیں گی باتیں، دل پہ نہیں لینا. تو اگر ہم خود ان میں سے ایک ہیں، یعنی ہم اس وقت تو سیکنڈ پرسن کی بات کریں نا، اگر وہ فرسٹ پرسن ہم خود ہی ہیں تو ہمیں سوچنا ہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ کچھ صحیح نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، نعمتوں کی کمی کا ذکر کرتے رہنا، یہ درست نہیں. اور مایوسی تو کبیرہ گناہ ہے، کفر ہے. اور کافروں کی مشابہت سے بھی بچنا ہے. ان کی زندگیوں میں مایوسی آتی کیونکہ ان کے لیے نہ آخرت ہے نہ اللہ کی رحمت کا ان کو کوئی کانسیپٹ ہے، تو وہ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی آپ بھی اسی راستے میں چل پڑے. ہر وقت نماز میں تو پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پھر جب عملی زندگی آتی ہے تو وہی چیزیں آپ بھی کرنے لگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوسی سے بچاتا ہے اور بندوں کی مایوسی پر مسکراتا بھی ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم مایوس نہ ہوں؟ کیونکہ مایوسی میں بڑے نقصان ہیں. مایوسی انسان کے اندر کمزوری پیدا کرتی، ارادے کی کمزوری، کام کی کمزوری. مایوسی انسان کو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتی. انسان کے اندر سے سکینت ختم ہو جاتی. ہمیشہ انسان کو محرومی اور پریشانی کا احساس رہتا ہے، بہت سی نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہوتا. ایسا انسان خود غرضی کا شکار ہو جاتا، اس کو صرف اپنا ہی غم کھا رہا ہوتا ہے، وہ کسی کے کام نہیں آتا. سنگ دل ہو جاتا ہے انسان، بے حس ہو جاتا ہے، اور بعض کیسز میں تو انسان خودکشی کی طرف سوچنے لگتا ہے. تو مایوسی میں ہلاکت ہے. ابن مسعود کہتے ہیں تباہی دو چیزوں میں ہے، مایوسی اور خود پسندی، القنوط والعجب. کچھ لوگ تو پھر منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں، ڈرگز کی طرف چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ معاشرے سے انتقام لینے لگتے ہیں اور تخریب کاریاں شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے چیزوں کی توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، ہر چیز کو منفی انداز میں دیکھتے ہیں، نیکی کے کاموں میں سستی ہونے لگتی. آج ہی مجھے ایک میسج ملا، اس وقت ٹائم ختم ہے ورنہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی، کہ خاتون ہے جن کی زندگی میں بڑی نعمتیں تھیں، بہت نعمتیں، اچانک سب کچھ ختم ہو گیا. اور یہ کئی لوگوں کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا، جو دوسروں کی مدد کرنے والے تھے آج خود مدد کے محتاج ہو گئے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اب نہ ان سے نماز پڑھی جا رہی، نہ ان سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، نہ ان سے کسی سے ملاقات کی جا رہی، میزریبل کنڈیشن میں چلی گئی.